بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کا اردو ترجمہ آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے ایسی آسان عربی گرامر کہ جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کا اردو ترجمہ سیکھ سکیں، اور اس کے لیے ہم نے آسان عربی گرامر کے نام سے کتابچہ مرتب کیا کہ جس کے اندر ہم نے الفاظ اور حروف کو جمع کیا جو قرآن کریم کے اندر بار بار آتے ہیں، اور اسی کا ہم لیکچر نمبر 4 سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم لیکچر نمبر 4 میں حروف غیر عاملہ یعنی البتہ، جلد، خبردار والے حروف پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں یاد کرنی ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے الفاظ اور حروف کو یاد کرنا ہے، اور دوسری چیز ہم نے ان کے معنی کو یاد کرنا ہے، اور تیسری چیز ہم نے حروف کو جو ہم سیکھیں گے ان کے کام کو یاد کرنا ہے کہ ان کا کام یعنی ان کے اثرات، ان کا ایفیکٹ اپنے متعلقہ حروف پر، الفاظ پر، جملوں پر کیا پڑتا ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں یہ 3 چیزیں سیکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ کون سے حروف ہیں جو حروف غیر عاملہ ہیں، اور حروف غیر عاملہ کا مطلب کیا ہے۔ حروف غیر عاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جو کسی کلمے کے شروع میں آ جائیں، یا کسی کلمے کے آخر میں آ جائیں، یا کسی کلمے کے درمیان میں آ جائیں، جملے کے درمیان میں آ جائیں، تو ان حروف کی وجہ سے اس جملے پر، ان الفاظ پر، ان کلموں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ تو حروف غیر عاملہ کا یہ مطلب ہے۔ اب حروف غیر عاملہ کے ہم نے کچھ حروف کو وائٹ بورڈ پر درج کیا، ان میں سے سب سے پہلا حرف ہے قد، حرف قد، اور دوسرا حرف ہے سوف، اور تیسرا حرف ہے الا، اور چوتھا حرف ہے حلا، اور 5واں حرف ہے لوما، اور 6واں حرف ہے آ، حمزہ زبر آ۔ اب ہر ایک کا معنی اس کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ قد کا معنی ہے تحقیق، سوف کا معنی ہے جلد، الا کا معنی خبردار، حلا کا معنی ہرگز نہیں، لوما کا معنی کیوں نہیں، آ کا معنی کیا۔ اب حروف بھی ہمارے سامنے آ گئے، ان حروف کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ان حروف کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف ان حروف کے اپنے متعلقہ جملوں پر، الفاظ پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہم نے سیکھنی ہے، ان حروف کے نام کے اندر ہی ہمیں ایک بات واضح ہو رہی ہے۔ حروف غیر عاملہ ان حروف کا نام ہے۔ حروف غیر عاملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی جملے کے شروع میں آ جائیں تو، یا کسی جملے کے آخر میں آ جائیں تو، یہ اپنا کسی قسم کا کام نہیں دکھاتے، ان کا کوئی ایفیکٹ، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جملہ، لفظ، کلمہ جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں برقرار رہتا ہے۔ اب سامیہ لفظ تھا، پہلے بھی سامیہ تھا، قد شروع میں آ گیا، قد کا کوئی اثر اس سامیہ کے اوپر نہیں پڑا کہ سامیہ کی حالت تبدیل ہو یا اس کی زبر زیر پیش تبدیل ہو، نہیں پڑا، کیونکہ قد حروف غیر عاملہ میں سے ہے، یعنی یہ ان حروف میں سے ہے جو اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو قد آ گیا، تو قد کے آنے کے بعد بھی سامیہ سامیہ ہی رہا۔ قد سامعہ، تحقیق، سن لیا، صرف معنی کا اضافہ ہو جائے گا، اس کی زبر زیر پیش کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ لفظ، یہ حرف آنے سے اپنے معنی میں تو اضافہ کرے گا، لیکن زبر زیر پیش کی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرے گا۔ اب قد سامعہ سے اس کا معنی بن گیا تحقیق، سن لیا، معنی کے اندر تبدیلی آئی معمولی سی، لیکن اس کی شکل و صورت میں، اس کے اثرات مرتب ہونے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح سوف ہے، سوف کا معنی جلد۔ اب سوف آ گیا تعلمون کے شروع میں، تعلمون پہلے بھی تعلمون تھا، جب سوف آیا
تو سوفا کے آنے سے تعلمون کی شکل و صورت وہی رہی، لیکن معنی کے اندر سوفا کا معنی جب اس کے ساتھ ایڈ ہوا تو معمولی سا اضافہ اور تبدیلی آئی، اور وہ کیا ہوا کہ تعلمون تم جانتے ہو، یہ اس کا معنی تھا پہلے، جب سوفا آ گیا تو معنی بن جائے گا بہت جلد تم جان جاؤ گے، ان قریب جان جاؤ گے یا بہت جلد تم جان لو گے۔ اسی طرح الا، الا کا معنی ہے خبردار، اور الا انہم کے شروع میں آیا۔ اب انہم پہلے بھی انہم تھا، الا کے آنے کے بعد بھی انہم رہا، صرف معنی کے اندر اضافہ ہو گیا کیونکہ الا آ گیا، الا ایک الگ حرف ہے، انہم الگ چیز ہے، تو یہ جب آیا تو اس نے اپنے معنی کا تو اضافہ کیا، باقی چیزوں کا اضافہ نہیں کیا، تو الا انہم معنی بن جائے گا خبردار بے شک وہ۔ اسی طرح حلا، حلا کا معنی ہرگز نہیں، حلا تقولو کے شروع میں آیا، تقولو پہلے بھی تقولو تھا، حلا شروع میں آ گیا تو پھر بھی اس کی حالت اور کیفیت وہی رہی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، صرف حلا کا معنی شروع میں ایڈ کر دیا، معنی بن جائے گا تقولو کا معنی تو کہے گا یا تو کہتا ہے، حلا کا معنی ہرگز نہیں، تو معنی ایڈ کر لیں گے ہرگز نہیں تو کچھ کہے گا، تو کہے گا۔ لوما، لوما کا معنی کیوں نہیں، لوما تأتینا کے شروع میں آ گیا، تأتینا پہلے بھی یہی لفظ تھا، لوما کے آنے کے بعد بھی یہی رہا، معنی صرف اضافہ ہو جائے گا معنی میں کہ کیوں نہیں تأتینا آپ آتے نا ہمارے پاس، کیوں نہیں آپ ہمارے پاس آتے۔ آ کا معنی کیا، آ تریدو کے شروع میں آ گیا، تریدو پہلے بھی تریدو تھا، آج شروع میں آیا تو آ کی وجہ سے اس کی کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو آ کے آنے سے تبدیلی پیدا نہیں ہوئی لفظی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے آ کے معنی کو اضافہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا اور معنی بن جائے گا کیا تریدو تو چاہتا ہے، یا ترید کیا تو ارادہ کرتا ہے۔ تو حروف غیر عاملہ کے اندر جتنے بھی ہم نے حروف درج کیے، ان تمام حروف کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے معنی کا تو اضافہ کریں گے، لیکن متعلقہ لفظ پر، متعلقہ جملے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ظاہر کریں گے، اس کی زبر زیر پیش کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ حروف غیر عاملہ کے کچھ حروف ہیں اور ان کے کچھ مثالیں ہیں، اسی طرح بقیہ حروف بھی اسی طرح ہوں گے حروف غیر عاملہ کے۔ تو حروف غیر عاملہ کے بقیہ حروف بھی اسی طرح ہوں گے۔ اب ان حروف کو بھی انہی پر قیاس کیا جائے، الفاظ اور معانی کتاب کے اندر درج ہیں، اور چونکہ وہ اپنا کسی قسم کا اثر دکھاتے نہیں، الفاظ اور حروف پر صرف معنی کا اضافہ ہوتا ہے، تو ان میں معنی کو یاد کیا جائے اور الفاظ کو یاد کیا جائے۔ ناظرین، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ ہم قرآن کریم کے لیے جو ہمارا مقصد ہے اس کو پڑھنے کا اور اس کتابچے کو مرتب کرنے کا، ہم اپنے اس مقصد میں، قرآن کریم کے ترجمہ کرنے والے عظیم مقصد میں، جو کہ عبادات میں اہم عبادت شمار ہوتا ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔